السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی بشیر احمد کلاوہ نگری۔ میرا یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں بشیر خان دوحہ قطر کے نام سے ہے۔ میں آج آپ کے سامنے بہت ہی ایک خاص خبر لے کر کے آیا ہوں دوستوں، ان حضرات کے لیے جو حفاظ کرام علماء کرام ہیں، ان سب کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی ایک اچھی جانکاری لے کے آیا ہوں دوستوں۔ بہت سے ہمارے بھائیوں کو جو حافظ ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے وہاں کے لوگ اس چیز کے پیسے لے کر کہ آپ کو ہم امامت کا ویزا دیتے ہیں، قطر کے اندر آپ کو امامت کا ویزا دیتے ہیں۔ کسی کو سعودی کے اندر بولتے ہیں مسجد میں امامت کا ویزا ہے، کسی کو دبوئی کے اندر بولتے ہیں مسجد کے اندر امامت کا ویزا ہے۔ دوستوں، آپ کسی کے بہکاوے میں مت آئیں، آپ ایسی باتیں ہرگز نہ مانیں۔ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے آپ ہمیں لاکھ روپے دے دیں، ہم آپ کو مسجد میں بھیج دیں گے، امامت کے لیے بھیج دیں گے، آپ اپنا پیسہ برباد نہ کریں اور ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانیں، کیونکہ ہم یہیں رہتے ہیں دوحہ قطر کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مسجدوں کے اندر جو لوگ امامت کراتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو قراء کرام، جو حفاظ کرام، تو ان کو بہت کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تھے آپ کو جو یہاں کے قانون ہیں اور یہاں کی جو شرائط ہیں، اور جو اوقاف کے اندر جو لوگ امامت کرواتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے مسجد میں امامت لگنے سے پہلے اور امامت کروانے سے پہلے اور مسجد کی جگہ حاصل کرنے سے پہلے کچھ کتابوں کا امتحان دینا ہوتا ہے، اور وہ کتابیں اردو کی کتابیں نہیں بلکہ عربی کتابیں ہوتی ہیں، اور ان کتابوں کو حفظ یاد کرنا ہوتا ہے۔ 2 کتابیں ہیں، ان کو پورا حفظ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کتابوں کا آپ کو یہاں پہ امتحان دینا ہوگا۔ امتحان تحریری ہوتا ہے، اس کے اندر 40 سے 50 سوال تک وہ لوگ لکھ کے دیتے ہیں، اور آپ کو ان سوالوں کا صحیح معنی میں جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے سوالوں کا صحیح جواب دیا ہے تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا، اور جب آپ کتابوں میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کا بھی امتحان دینا ہوگا۔ قرآن یاد ہونا شرط نہیں ہے، قرآن کا لہجہ صحیح ہو، قرآن کے اندر تجوید صحیح ہو، پڑھنے کا انداز صحیح ہو، قرآن کے ہر لفظ اور ہر معانی کو سمجھ کر کے صحیح معنی میں قرآن کریم پڑھنے والا ہو، اور حسن صوت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا ہو۔ آپ کی قرآن کی ادائیگی ہر چیز دیکھی جائے گی۔ تو دوستوں، اس کے بعد میں اگر آپ قرآن میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر سے کتابوں کا امتحان شفوی دینا ہوگا، یعنی کتابوں کے اندر سے پھر آپ کو سوال پوچھے جائیں گے۔ اب ان کی مرضی، وہ چاہے تو 10 سوال پوچھے، چاہے تو 20 سوال پوچھے، چاہے تو 30 سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں باہر کنٹری کے اندر امامت کے لیے آپ کو پہلے بہت کچھ محنتیں کرنی ہوگی اور امتحان دینے ہوں گے، اور اگر آپ امتحان میں پورے کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر پاس ہو جاتے ہیں، تو ہی آپ کو یہاں پہ وزارت الاوقاف کی مسجد کے اندر امامت مل سکتی ہے۔ اور دوستوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بغیر امتحان کے ہم آپ کو ڈائریکٹ یہاں سے امامت میں بھجوا دیں گے، تو وہ انسان غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں اور اپنا پیسہ برباد نہ کریں، کیونکہ میں نے سوچا کہ جن ہمارے حفاظ کرام کو، علماء کرام کو، جو بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، جن کو علم نہیں ہے، ان سے لاکھوں روپے لے کر کے ان کو ٹھگ کر کے باہر کنٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے مسجد کے نام پر، اور یہاں پہ آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر بیچارے ادھر ادھر بھٹک کر کے واپس ان کو مجبور ہو کر کے اپنے دیش لوٹنا پڑتا ہے۔ تو میری یہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک آئے گی، اچھی جانکاری آئے گی۔ میرا مقصد یہ چینل بنانے کا یہی ہے کہ جو لوگ گلف کنٹری میں آتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے کام میں آتے ہو، چاہے وہ شہر سے باہر کسی جنگل کے کام میں آتے ہو، تو ان سب تک اچھی ان کو ڈیٹیل دینا، پوری جانکاری دینا۔ اس لیے آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ میری اس طرح کی ہر اچھی ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتے ہیں، میں آپ کا بھائی بشیر احمد کلاوہ نگری۔ میرا یوٹیوب چینل بشیر خان دوحہ قطر کے نام سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔